نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ کی طرف ہجرت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے، ٹھیک ہے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے ایسی جگہ سے نکل کر اس جگہ پر چلے جانا جہاں پر دین کے جو شاعر ہیں ان پر عمل ہو سکے، ان کا لحاظ اور پاس رکھا جا سکے. یعنی کسی بھی مسلمان کو ایسی جگہ رہنا جائز نہیں جہاں وہ اپنی بنیادی عبادات بھی پوری نہ کر سکتا، نماز پڑھنے کی اس کو اجازت نہ ہو، روزہ رکھنے کی اجازت نہ ہو، حج کے لیے جانے کی اجازت نہ ہو. تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے. اور کہاں چلے جانا چاہیے؟ جیسے مکہ کے حالات تھے تو اس میں لوگوں کو اس کی بھی آزادی نہیں تھی کہ لا الہ الا اللہ کہہ سکیں. تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ کچھ لوگ سب سے پہلے کہاں گئے؟ حبشہ چلے گئے. ایک بار گئے، دوسری بار گئے، پھر اس کے بعد حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہاں چلے گئے؟ مدینہ تشریف لے گئے، کیونکہ انہیں بنیادی اسلامی عبادات کی ادائیگی کی بھی اجازت نہیں تھی. ورسول ہی، اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر کے ان کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے اور ان کے ساتھ مل کر جہاد کے لیے، جی، ان کا ساتھ دینے کے لیے، ان کا مددگار بننے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی طرف جانا یہاں مراد ہے خاص طور پر. لیکن جب آپ دنیا میں تشریف فرما نہیں ہیں، فوت ہو چکے ہیں، تو اب اس صورت میں آپ کی طرف ہجرت کا کیا معنی ہوگا؟ یعنی ان کاموں کو چھوڑنا جن سے آپ نے روکا ہے، اور ان کاموں کو کرنا جن کا آپ نے حکم دیا ہے اور جن کو آپ لے کر چلے ہیں، یعنی آپ کا اتباع کرنا. دنیا کے لیے ہجرت کا معنی کیا ہے؟ دنیا کے لیے ہجرت کرنا، اس کا کیا معنی ہے؟ دولت کمانے کے لیے، جاب کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے. اس کے لیے لوگ ہجرت کرتے ہیں؟ سب نے یہ کی ہوئی ہے نا؟ اب نیت بدل گئی، اچھی بات ہے. اور اب امرأۃ ینکحھا، شادی کر کے یا شادی کے لیے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص کہیں بزنس کرنے کے لیے جا رہا ہو اور ساتھ وہ دین کی خدمت اور دعوت کو بھی اپنے نیت میں رکھے؟ ٹھیک ہے نا، کیونکہ رزق حلال کی تلاش جو ہے یہ بھی ایک اچھا کام ہے. یعنی اگر ایک علاقے میں انسان کے لیے رزق حلال کے دروازے بند ہو گئے ہیں اور وہ حرام کھانے پہ مجبور ہے، جبکہ دوسرے علاقے میں اس کے لیے وہ راستہ کھلا ہے، تو خواہ وہ دنیا کمانے کے لیے جا رہا ہے لیکن وہ اس نیت سے جا رہا ہے کہ میں حرام چھوڑ کے حلال کی طرف جا رہا ہوں، تو یہ نیت بھی پھر اللہ کے لیے ہوگی، یعنی اطاعت کے لیے ہجرت کرنا ہوگا. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر صرف یہ ہو کہ یہاں کم ہے وہاں زیادہ ہے، یا دنیا کے اٹریکشن کے لیے جو ایک خاص کشش ہو سکتی ہے، دنیا کی محبت کہ ایک چیز پر مطمئن نہیں ہے، راضی نہیں ہے، اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان یہ سوچے کہ شاید کسی اور جگہ اس سے بہتر دنیا، تو یہ بھی پھر کیا ہوگا؟ دنیا کے لیے ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ہے کہ ایک لڑکی کو اپنے علاقے میں کوئی رشتہ نہیں ملتا، اور نکاح چونکہ ایک سنت بھی ہے، عبادت بھی ہے، تو اگر کسی ایسی جگہ سے رشتہ آتا ہے کہ جو اس کا اپنا وطن نہیں ہے، اور لڑکیوں کو تو اکثر شادی کے بعد ہجرت کرنی ہی پڑتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی اگر وہ کسی نان مسلم کنٹری کی طرف جا رہی ہے تو اس کی نیت صرف یہ نہ ہو کہ وہ شوہر کے پاس جا رہی ہے یا شوہر شادی کر کے بیوی کے پاس جا رہا ہے، بلکہ کیا ہو کہ میں جہاں بھی جا رہا ہوں وہاں نمبر 1 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت اور عبادت پر قائم رہوں گا، اور نمبر 2 اپنے دین اور ایمان کا ایک بہتر نمائندہ بن کے جاؤں گا. لیکن اگر کہیں پر یہ خطرہ ہو کہ میرا دین اور ایمان اس حال سے بھی جائے گا یا جا رہا ہو، تو پھر اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ میں علاقوں کا نام نہیں لوں گی کیونکہ ہر ایک اپنے اپنے علاقے، اپنے گھر، اپنے ماحول، اپنے چیزوں کو سامنے رکھے. کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جن دوستوں کی کمپنی میں ہیں وہاں اس کمپنی میں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود کو توڑ رہے ہیں، یا آپ کی فرینڈشپ کسی ایسے انسان سے ہو گئی ہے جو آپ کو کسی حرام کی طرف بلا رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی ہجرت کیا ہوگی؟ وہ کیا کرے؟ وہ اس کمپنی کو چھوڑ دے، وہ اس انسان کو چھوڑ دے، وہ اس جگہ کو چھوڑ دے، اور ایسے لوگوں کی طرف جائے یا ایسے لوگوں سے میل ملاقات شروع کرے کہ جہاں اس کے ایمان میں اضافہ ہو. مثلاً آپ اپنے طور پر دیکھیں کہ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی ایک سوشل گروپ ہوتا ہے.
کہ جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، بات چیت کرتا ہے، میل ملاقات، شادی بیاہ، دعوت، کھانا، پارٹی، کسی نہ کسی وجہ سے وہ لوگ اکٹھے ہوتے رہتے ہیں. ایسا ہے نا؟ ہم سب کی ایک ضرورت ہوتی ہے کہ اپنے نیبرز کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ میل ملاقات رکھیں. مثلاً اگر آپ کا ایک سوشل گروپ ایسا ہے کہ جس میں آپ جب بھی جاتے ہیں، جب بھی ان کے گھر جاتے ہیں، جب بھی ان کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں، تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہونے کی بجائے کمی ہو جاتی ہے. آپ ایک بوجھل دل لے کر واپس آتے ہیں. آپ کسی نہ کسی کی غیبت کر کے یا سن کے آتے ہیں، یا کسی کا مذاق اڑا کے آتے ہیں، یا وہاں پر دنیا کی اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا اس کا کوئی ذکر ہوتا ہی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ گروپ چینج کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ کمپنی کو تبدیل کرنا چاہیے، کیونکہ اگر زیادہ دیر انسان اسی حال میں رہے گا تو اس کا ایمان چلا جائے گا. لیکن جیسے اگر کام پہ جاب پہ جا رہے ہیں تو اپنے کام سے کام رکھے انسان، بس پھر کام پر فوکس رکھے. مثلاً ان کا سوال یہ کہ کوئی شخص کسی جاب پر ہے، کسی کام پر ہے، آپ کسی اسکول میں پڑھا رہے ہیں مثلاً، تو اس میں باقی ٹیچر جو ہیں وہ ہر وقت ان کا ایک فن کا مزاج ہے یا ایک جوکس کرنے کا ادھر یا ادھر، تو ایسی صورت میں آپ رسپونڈ نہیں کریں. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ جاب کا حصہ نہیں ہے. یہ جاب کا حصہ نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ نہیں ہے نا؟ آپ اپنے کام کو جائیں، اپنے کام سنجیدگی سے کریں، ہیلو ہائی کریں، اور اس کے بعد اپنی دوستی اور محبت اور اپنے تعلقات کا دائرہ اور سرکل جو ہے وہ کوئی اور رکھیں جہاں آپ کا ایمان متاثر نہ ہو. یہ بات سب کو سمجھ آ گئی؟ اینڈ دس از ویری ویری امپورٹنٹ، کیونکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اچھے بھلے کچھ کرنے والے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم